بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم چیپٹر نمبر 21 کا لاسٹ ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریسٹرکشن آن پرچیز آف اون شیئرز۔ جنرل رول یہ ہے کہ کمپنی کے شیئرز irredeemable ہوتے ہیں۔ کمپنی اپنے شیئرز خرید نہیں سکتی، نہ ہی اس کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید سکتی ہے۔ شیئرز آف کمپنی آر irredeemable. Company cannot buy its own shares and company cannot buy of shares of its holding company. لیکن اس رولز کے اگینسٹ کچھ ایکسیپشنس ہوتی ہیں، وہ ایکسیپشنس ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی ایکسیپشن ہے جی پرچیز آف اون شیئرس۔ اگر ایک کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے، لسٹڈ کمپنی ہم نے کہا تھا وہ کمپنی جس کے اسٹاک ایکسچینج پر شیئر رجسٹرڈ ہوں یا جو اسٹاک ایکسچینج پر رجسٹرڈ کمپنی ہو اس کو ہم لسٹڈ کمپنی کہتے ہیں، اور وہ اپنے شیئرز خرید سکتی ہے۔ پھر دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ پرچیز آف شیئرز آف ہولڈنگ کمپنی۔ ایک سبسیڈری کمپنی اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنز یہ ہیں کہ سبسیڈری از ڈیلنگ ان آرڈنری کورس آف بروکریج بزنس۔ سبسیڈری کمپنی کا بزنس، آرڈنری کورس آف بزنس یہی ہے کہ وہ بروکریج کا کام کرتی ہے، بروکریج کا بزنس کرتی ہے، اور اگر وہ اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید بھی لیتی ہے تو وہ ووٹنگ رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتی، جنرل میٹنگ میں ووٹ نہیں کر سکتی۔ پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سبسیڈری کمپنی شیئر ہولڈ کر سکتی ہے اگر لا اس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر لا اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید سکتی ہے۔ تیسری ایکسیپشن اور فائنل ایکسیپشن یہ ہے کہ پرووائڈنگ دی فائنینشیل اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنس ٹو اینی ون فار پرچیز آف اٹس اون شیئرس اور شیئر آف اٹس ہولڈنگ کمپنی۔ فائنینشیل اسسٹنس کیا ہے؟ لون دینا، ایڈوانس دینا۔ تو ایک کمپنی کسی بھی شخص کو، کسی بھی انڈیویجول کو لون دے سکتی ہے، اس کو ایڈوانس دے سکتی ہے، یا کسی طرح کا بھی فائنینشیل اسسٹنس دے سکتی ہے کہ وہ اس کے شیئرز خریدے یا اس کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خریدے۔ A private company not being a subsidiary of a public company، اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے لیکن وہ کسی پبلک کمپنی کی سبسیڈری نہیں ہے تو وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی انڈیویجول کو فائنینشیل اسسٹنس دے سکتی ہے کہ وہ اس کے شیئرز خریدے یا اس کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خریدے۔ لینڈنگ آف منی بائی بینکنگ کمپنی ان آرڈنری کورس آف اٹس بزنس، کسی کو ادار دینا، کسی سے ادار لینا، تو یہی بینک کا کام ہوتا ہے۔ آرڈنری کورس آف بزنس کے ذریعے اگر وہ کسی کو ادار دیتی ہے اور وہ شخص، وہ انڈیویجول واپس اسی بینک کے شیئرز خرید لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر فائنینشیل اسسٹنس از گیون ٹو اٹس سیلریڈ امپلائی including chief executive who was not director before his appointment as chief executive excluding director۔ فائنینشیل اسسٹنس دینا اپنے سیلریڈ امپلائیز کو، کمپنی سیلریڈ امپلائیز کو فائنینشیل اسسٹنس دے رہی ہے اور وہ اس کے شیئرز خرید رہے ہیں یا اس کی ہولڈنگ کمپنی کے۔ سیلریڈ امپلائیز میں چیف ایگزیکٹو بھی شامل ہے اگر وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو ہی کمپنی میں آیا تھا۔ چیف ایگزیکٹو سے پہلے وہ کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں تھا، اگر وہ ڈائریکٹر رہا ہے تو پھر اس کو فائنینشیل اسسٹنس نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر وہ آیا ہی ایز اے چیف ایگزیکٹو تھا تو پھر اس کو فائنینشیل اسسٹنس دی جا سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹر کو کمپنی فائنینشیل اسسٹنس نہیں دے سکتی اس کے شیئرز خریدنے کے لیے یا اس کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خریدنے کے لیے۔ فائنینشیل اسسٹنس از گیون in accordance with the scheme approved through special resolution, in accordance with specified requirements, if purchase of shares is held by employee of the company or held by trust for benefit of employee of the company۔ فائنینشیل اسسٹنس دینا ایک اپرووڈ اسکیم کے ذریعے، وہ اپرووڈ اسکیم وجود میں آئی اسپیشل ریزولوشن کے تھرو، اسپیشل ریزولوشن جس کے کو پاس کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اس اسپیشل ریزولوشن سے ایک اپرووڈ اسکیم آئی، اس کے ذریعے کمپنی فائنینشیل اسسٹنس دے رہی ہے جس کی اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹس ہیں۔
اس اپرووڈ اسکیم کے ذریعے اگر اس کا کوئی امپلائی شیئر ہولڈ کرتا ہے یا پھر کوئی بھی ٹرسٹ جو امپلائی کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اس کے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے، وہ شیئر خرید سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنرل رول یہ ہے کہ کمپنی اپنے شیئرز نہیں خرید سکتی، اس کے شیئر irredeemable ہوتے ہیں، لیکن اس کی اگینسٹ، اس رول کے اگینسٹ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ پہلی ایکسیپشن ہم نے دیکھی کہ اگر ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو وہ اپنے شیئرز دوبارہ واپس خرید سکتی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ریڈیمیبل شیئرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم پریفرنس شیئر کہتے ہیں، جو وہ کچھ پیریڈ کے بعد کمپنی واپس خرید سکتی ہے، تو ان میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ ایک سبسیڈری کمپنی ایک ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید رہی ہے۔ سبسیڈری کمپنی اگر بروکریج کا بزنس کرتی ہے، اس کا آرڈنری کورس آف بزنس یہ ہے، تو وہ اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید سکتی ہے، لیکن وہ ووٹنگ رائٹس کا استعمال نہیں کر سکتی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سبسیڈری کمپنی کو لا یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خرید لے۔ پھر ہم نے کہا فائنینشیل اسسٹنس دینا کسی بھی کو بھی کہ وہ کمپنی کے شیئرز خریدے یا اس کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز خریدے۔ اس میں ہم نے کہا پرائیویٹ کمپنی ایسا کر سکتی ہے اگر وہ پبلک کمپنی کے سبسیڈری نہیں ہے۔ پھر اگر بینکس کا آرڈنری کورس آف بزنس لینڈنگ ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اگر ان سے ادھار لے کر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انڈیویجول واپس اسی بینک کے ہی شیئرز خریدتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اپنے سیلریڈ امپلائیز کو فائنینشیل اسسٹنس دینا کہ وہ کمپنی کے شیئر خریدیں یا اس کی ہولڈنگ کمپنی کے شیئر خریدیں۔ اس میں چیف ایگزیکٹو بھی آتا ہے جو کمپنی میں آیا ہی ایز اے چیف ایگزیکٹو تھا، لیکن ڈائریکٹر اس میں انکلوڈ نہیں ہے۔ یا پھر فائنینشیل اسسٹنس دینا اپرووڈ اسکیم کے ذریعے جس کی اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور اس اسکیم کے ذریعے اس کے امپلائی اگر شیئر ہولڈ کریں یا کوئی ٹرسٹ شیئر ہولڈ کرے جو امپلائیز کی بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔